میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق دے، ذہن نصیب کہ نماز کے اندر وہ لذت وہ کیفیت پائیں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں خشوع خضوع کے حوالے سے کئی آیات مبارکہ کے اندر اس کے احکامات دیے۔ غافلین کی طرح عبادت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ قرآن اور حدیث کے مضامین اس پر بالکل واضح ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ ہم آیات مبارکہ وہ بھی سنیں گے۔ اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ ہونا، غافلوں میں نہ ہونا۔ اور ایک آیت میں لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ ناظرین کرام، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں۔ نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ کہ آدمی اس وقت ایسی غفلت اور بے ہوشی میں چلا جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو نماز تو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب دلانے والا عمل ہے کہ جس میں غفلت بھی نہ ہو اور اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد ہو کہ آدمی رب کے حضور حاضر ہے۔ اور سبحان اللہ، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن ایمان والے کامیاب ہوئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، نمازوں میں ڈرنے والے، نمازوں میں گڑ گڑانے والے۔ تو نماز ایک ذریعہ ہے، اور کیسا ذریعہ؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں آدمی بغیر کسی اور واسطے سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنا مدعا پیش کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی آپ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تو بغیر اجازت مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور بغیر ترجمان کے اس سے کلام کرنا چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ عرض کی گئی یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کامل وضو کر کے محراب میں داخل ہو جا، اور یعنی نماز کو ادا کر۔ یہاں تو بغیر کسی ترجمان کے اس سے کلام کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں کلام کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بزرگوں کے اقوال ہے نا، جب کوئی چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، کلام کرے، نماز پڑھے، اور جب چاہتا ہے رب اس سے کلام فرمائے، قرآن پڑھے، یعنی وہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہے نماز کی صورت میں، گویا کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو گریہ زاری کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں تو اپنی حاضری پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایسی حاضری ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پچھلے گناہ سارے معاف ہیں۔ اگلی روایت میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے بے شک نماز سکون، عاجزی، گڑ گڑانے، خوف اور ندامت کا نام ہے، اور یہ کہ تو ہاتھ باندھ کر یوں کہے اے اللہ اے اللہ، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نمازوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے
لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو عظمت اور جلالت کبریائی میں اللہ رب العالمین کے عظمت اور جلالت اور رب کی کبریائی میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے، یعنی آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی۔ ابھی نماز کی تیاری ہونی ہے، نماز کی طرف جانا ہے، ابھی نماز کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ جسم تو حاضر ہے نا، اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، دل نہیں ہے۔ اور روایت میں فرمایا کہ ابن آدم کو کہا جاتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے، منادی کہتا ہے کہ جب اس کا دل ادھر ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے تو نماز کی طرف آ جا، اللہ کی رحمت تیری طرف رکی ہوئی اور تو کہیں اور۔ پھر کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ رب کی رحمت نے بھی تجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی رحمت نے بھی تجھ سے منہ موڑ لیا۔ اب وہ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دل نماز میں نہیں، دل اس کا کام کاج میں، دل اس کا دکان میں، دل اس کا حساب کتاب میں، دل اس کا دیگر چیزوں میں پڑا ہوا۔ تو یہ جسم تو حاضر ہے، اور بالخصوص امام کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ نماز تو اجتماعیت کی نماز ہے، اس نماز میں تو اتنی اور خیر و برکات آ رہی ہیں۔ امام ولضالین کہہ رہے ہیں، آمین کہتے ہیں آدمی، وہ آمین فرمایا جس کی آمین فرشتوں سے مل جائے، یعنی اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، بخشش کی بشارت ہے اس کے اوپر۔ فرشتے بھی، فرشتوں کی آمین ہم نے تو نہیں سنی نا، تو جس کی آمین، اسی لیے تو فرمایا آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو یہ نماز جو اجتماعیت والی ہے، نہ جانے کس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کس کی گڑ گڑانا قبول ہے، کس کی عاجزی قبول ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس کے صدقے سب کی قبول فرمائے۔ اور ہم اپنی نمازوں کو دوسرے کی نمازوں کے ساتھ ملا دیتے، اس لیے یہ نہیں کہتے میں عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تیری عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی عبادت کو دوسروں کی عبادت کے ساتھ ملا دیا، اللہ ہمیں اس کا اجر دے، ثواب عطا فرما۔ اور ایک اس میں اشارتاً کہ ہم نے اپنی نماز عبادت دوسروں کے ساتھ ملا دی کہ جن کی قبول ہے اللہ ان کے صدقے ہماری قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کا دل ہی حاضر نہیں ہے، اس کے دل میں یہ گڑ گڑانے، عاجزی کی، حاضری کی یہ کیفیت رہتی تو یہ نہیں کہ پھر اس کے ظاہراً، اور ایک تعداد ہے لوگوں کی، نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے، نماز میں آتے ہیں ان کو آتے ہی پہلے وہ اپنے بال سیٹ کرتے ہیں، کبھی آستین چڑھی ہوئی ہیں آپ کی اتنی تک، کونیوں تک آستین آپ کی چڑھی ہوئی ہیں، اب آپ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر رہے ہیں اور پھر آستینیں نیچے کر رہے ہیں، آپ اپنی نماز کو مکروہ تحریمی بنا رہے ہیں، گناہ کا کام ہے، آپ کیوں اسے نماز شروع کرتے؟ تو یہ چیزیں پہلے سے آپ سیٹ کر لیں، آپ کو یاد آ رہا ہے بٹن بند کرنے ہیں، آپ کو یاد آ رہا ہے یہ کرنا ہے، آپ کو یاد آ رہا ہے، یعنی دماغ سے بھی ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، دل سے بھی کہیں ہم اور پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام ان چیزوں کا ہمیں بالکل بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ نماز میں آئے تو اطمینان کے ساتھ اپنے اعضاء کو حاضر کر لے اور پھر نماز میں داخل ہو، غافلین کا طریقہ نہیں اختیار کرنا۔ مزید کچھ روایات سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا میری امت کے 2 شخص نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے رکوع اور سجود ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس نماز میں ان کی خشوع خضوع کی کیا کیفیت ہے اس اعتبار سے یہ موازنہ فرمایا اور یہ فرق بیان کر دیا۔ کھڑے دونوں ایک ساتھ ہیں، رکوع وہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، سجدہ وہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی کیفیات میں یہ فرق ہے، دل کی حضوری کتنی ہے، خشوع خضوع والی کیفیت کتنی ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رکوع سجود ایک لیکن زمین آسمان جتنا فرق۔ اچھا مزید آگے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کر کے وقت پر نماز ادا کی، خشوع خضوع کے ساتھ رکوع سجود کو پورا کیا،
تو اس کی نماز سفید چمکتی ہوئی بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص کامل وضو کے ساتھ وقت پر نماز نہیں پڑھتا، رکوع اور سجود خشوع خضوع سے ادا نہیں کرتا، تو وہ نماز سیاہ اور تاریک ہو کر بلند ہوتی ہے۔ اور کیا کہتی ہے نماز؟ اللہ اکبر، کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ جب وہاں جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو اس کو بسیدے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ آدمی وقت بھی نکالے، آدمی نماز کے لیے جائے بھی، لیکن یہ کیفیات پیدا نہ کرے تو یہ بہت بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ عبادت اور بندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مختلف اس طرح کی باتیں لکھ کر نمازوں کی اہمیت اور دل سے نماز کے اندر حاضر رہنے کے بعد آپ نے ایک بات بڑی زبردست ارشاد فرمائی۔ آپ نے لکھا کتب سابقہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا، ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی کرے، میرے بندوں پر بڑھائی نہ چاہے اور میری رضا کے لیے فقیر کو کھانا کھلائے، ان کی نمازوں کو میں قبول کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ارشاد فرمایا بے شک نماز کی فرضیت، حج و طواف کا حکم اور مناسک حج کی ادائیگی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ یہ بھی سب اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے۔ فرمایا تو جب تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت وہ نہ ہو جو کہ مقصود ہے، مطلوب ہے، تو پھر تمہارے ذکر کی کیا قیمت رہ جائے گی؟ تمہارے ذکر کی پھر کیا قیمت رہ جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ اپنی دعاؤں میں یوں عرض کرتے اے اللہ تیرے گھر یعنی جنت میں کون رہے گا اور تو کس کی نماز قبول فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے داؤد میرے گھر میں وہی رہے گا اور میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، دن میرے ذکر میں گزارتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، میری رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسافر اور مصیبت زدہ کو پناہ دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے جہالت کے وقت حلم عطا کرتا ہوں، غفلت میں ذکر کی توفیق بخشتا اور تاریکیوں میں روشنی عطا کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا اس کی مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے تمام جنتوں میں فردوس اعلیٰ کی مثال، جنت الفردوس کی کہ جس کی نہریں خشک نہیں ہوتی اور اس کے پھل خراب نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ تو یہ ناظرین کرام ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں، عاجزی، کیونکہ نماز نے ہمیں سکھایا ہی، عاجزی کا درس دیا، سادگی کا درس دیا۔ ہم عاجزی کے ساتھ، ہم سادگی کے ساتھ اس نماز میں ہم مشغول رہیں۔ یہ نماز کا پیغام ہمیں نماز کے باہر بھی ایسا یاد رہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، لوگوں پر تکبر نہیں کرنا، رب کی کبریائی عظمت ہیبت اس پر یہ طاری رہے۔ اسی لیے تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم ایسی کیفیت نہیں ہے تمہاری تو یہ تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مراد اس سے کہ تمہارے دل کی کیفیات خشیت اور خوف اور تمہارے دل پر ایک اللہ کی کبریائی اور عظمت کی ہیبت ایسی طاری ہونی چاہیے، گویا رب کو تم دیکھ رہے ہو، گویا رب کو تم دیکھ رہے ہو، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ نماز پڑھیں بھی ایسی، نماز کے لیے کوشش کریں، تیاری بھی ایسی ہو نماز کے لیے۔ اب ذرا یہ روایت سنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرماتے کہ منقول ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ فرشتے ان سے کہیں گے تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی دوسری چیز میں ہم مشغول نہیں ہوتے تھے،
کوئی دوسری چیز میں ہم مشغول نہیں ہوتے، کوئی چیز ہمیں اس سے رکاوٹ نہیں ڈالتی تھی، ہم کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی نماز کے لیے تیار ہوتے، اذان سنتے چہرے ستاروں کی مانند ہوں۔ لیکن آگے مزید کچھ ایسے گروہ کو لایا جائے گا جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔ اب ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے ہم نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے۔ اچھا، پھر ایک ایسا گروہ لایا جائے گا جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے کہ تم کیا عمل کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم اذان مسجد میں سنتے تھے۔ یعنی ایک گروہ وہ جو اذان ہوتے ہی وضو اور ان چیزوں میں مشغول ہو گئے، ایک وہ کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے، اور ایک اذان سنتے ہی مسجد میں تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن انعامات دے گا۔ تو ناظرین اکرام، نمازوں سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ یہ عمل صرف مردوں کے لیے نہیں، بہنوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اپنے گھر میں بھی نماز کی ایسی عادت رکھیں، اپنے بچوں کو نماز کی ایسی تعلیم دیں، تربیت دیں، نماز کی طرف ان کو لائیں، اور فکر ہونا چاہیے۔ جیسے بچوں سے دنیاوی چیزوں کا پوچھتے ہیں نا، آج ٹیوشن پہ گئے نہیں گئے، آج ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے، آج کچھ ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ایک دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، بچوں کو کام مل جاتا ہے، کچھ ہوم ورک، کچھ اور چیزیں ملی تو فکر مند رہتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق خرید و فروخت سے، یعنی پیسہ لگتا ہے، تو اگر ماں باپ کوئی مالی طور پہ کمزور ہوں تو وہ بھی فکر مند میں رہتے ہیں، ہم بچوں کے لیے کاش یہ کر لیں، ہم ان کے لیے یہ کتابیں، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ لیکن ہم بچوں کی عادت بنانے اور آخرت کے اعتبار سے کیا کبھی یہ سوچتے ہیں؟ بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ گلیوں میں، محلوں میں رکشوں کی اور ویگن اور وین اور دیگر ایسی سوزوکیاں بھر بھر کے اسکول کے ٹائم سب اٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے فجر کا وقت ہو، پورے کو پورے سو رہے ہیں، گھر میں سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں۔ ان کے الارم بجتے ہی اس وقت ہے کہ جب ان کا اسکول نہ رہ جائے، اس سے پہلے فکر ہی نہیں۔ رات کو موج مستی میں جاگ رہے ہیں، طویل جاگتے جا رہے ہیں، جاگتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نماز صبح جس کے دل میں نماز ہے تو وہ تو اس کی تو کیفیت تبدیل ہونی چاہیے کہ میں نے آرام کب کرنا اور فجر کے لیے اٹھنا کب ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنا حساب کتاب ہی اگر یہ بنا کے رکھا ہوا 12 بج گئے تو کیا ہوا، ہم نے تو 7 بجے اٹھنا ہے، تو 12 سے 7 گھنٹے ہم نے آرام کر لیا۔ لیکن نمازی ہوگا، سوچے گا مجھے 5 بجے اٹھنا ہے، 5:15 اٹھنا ہے، تو وہ 12 سے 7 کا یوں حساب کتاب لگا کے نہیں ہوگا، وہ کہیں گے میرے پاس 4 گھنٹے 5 گھنٹے بس یہی میرے پاس ٹائم۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ نماز کی محبت دل میں ہمیں پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت بھی عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق دے، اور نمازوں کے ساتھ بھی ایسی مشغولیت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کچھ آپ کے سوالات لیتے ہیں، بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حدیث پاک میں سورہ ملک پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، کیا یہ سننے سے بھی حاصل ہو جائے گی؟ سورہ ملک شریف کی جو فضیلتوں کو بیان کیا گیا، عذاب قبر سے روکنے والی یہ صورت ہے، عذاب قبر سے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی یہ صورت اس کے لیے آسانیوں کا سبب بنے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ 30 آیتوں کی یہ ہے تو اسے پڑھا کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ترغیبات ساری اس صورت کے حوالے سے نا، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سننے والے کو یہ جو احادیث کی فضیلتیں نا، یہ والی تو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ تو اس لیے ہر آدمی یہ عادت بنائے کہ اسے یہ پڑھنا ہے، وہ سورہ ملک کو خود پڑھے۔ لیکن اگر سن لیتا ہے کوئی تو یہ سننے کا ثواب تو ملے گا نا اسے، قرآن سن رہا ہے نا، تو قرآن پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب ہے، سننے والے کو سننے کا ثواب ہے۔ بلکہ قرآن شریف توجہ سے سن رہا ہے تو یہ تو ایک فرض پر عمل کر رہا ہے، قرآن پاک کو سننا فرض ہے، تو اس کو اس طور پر تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم بات کریں ان احادیث کی کہ جن کے اندر رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کی جو خاص فضیلتوں کو بیان کیا گیا، تو اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، وہ اپنے پڑھیں گے۔ اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ کئی مساجد ایسی ہیں دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں جن کے یہاں رات کو سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، سنی جاتی ہے اور سنتے بھی ہیں، تو وہ اپنی جگہ رہے، برقرار رہے، پڑھا جائے، سنا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ذوق قرآن اور بڑھائیے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان حلقوں میں جو بھی شرکت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سورہ ملک کی تلاوت فرمائیں، آپ کر لیں۔ اچھا، وہ رات میں عشاء کے بعد عموماً درس سنتے ہیں، آپ بیٹھ کر سورہ ملک وغیرہ سنتے ہیں، تو آپ مغرب میں بھی اگر خود اپنی پڑھ لیں گے سورہ ملک تو آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ عادت بنائیں
کہ جس چیز کے پڑھنے پر فضیلت ہے نا تو اس کے محض یہ نہ کرے کہ میں نے سن لیا، تو سننا ایک الگ ثواب کا کام ہے، لیکن جو پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے تاکہ وہ پڑھیں اور اس کی وہ فضیلت ہمیں حاصل بھی ہو جائے، یہ عادت بھی بنانی چاہیے صاحب۔ تو ناظرین کرام، ایسی کئی صورتیں ہیں کہ جن کے اوپر بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو ان پر بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، سورہ اخلاص پر کیے گئے، سورہ کافرون پر، سورہ زلزال پر، تو یہ کوئی طویل صورتیں نہیں ہیں۔ تو جہاں ہمیں روزمرہ کے معمولات میں قرآن پڑھیں تو ہم ساتھ ساتھ یہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، اور جمعۃ المبارک کا ہے سورہ دخان پڑھ لیجئے، سورہ کہف پڑھ لیجئے، تو اور روزمرہ میں یہ سورہ اخلاص، سورہ زلزال، سورہ کافرون، اسی طرح آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں، تو یہ اپنے روزانہ کے ایک تلاوت کو معمولات میں آپ لائیں تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور نماز سے ہمارا دل لگا دے، اور یہی مقصد اس پروگرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز